عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ قال وکان عرشہ علی الماء، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مقادیر لکھ دی تھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کو ابھی ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ جس کو متشابہات میں سے شمار کیا جائے۔ لیکن دیکھیے یہاں جو بات سمجھنے کی ہے موجودہ سائنس کے اعتبار سے، سائنس جہاں تک ہمیں آج لے کر گئی ہے وہ بگ بینگ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بس دیٹ از the beginning of the creation. That is wrong. That is the beginning of the second phase of the creation. The material world started with the Big Bang. اس سے پہلے spiritual world، عالم ارواح، عالم امر کہیں، عالم ارواح کہیں، جو کل کا کل نورانی تھا، ارواح انسانیہ، ارواح ملائکہ تو خود ہے ہی مجسم ارواح، یہ موجود تھی اور وہ نورانی ہے۔ اس کے بعد بگ بینگ کا مرحلہ آیا، اس کے بعد میٹیریل ورلڈ، سماوات والارض جس کو قرآن کہتا ہے وہ ورلڈ آف میٹر ہے۔ تو ورلڈ آف میٹر کی کریشن کے آغاز سے 50,000 سال قبل اس ورلڈ آف میٹر کی ساری میٹیریلز اور اس کی کوانٹیٹیز اللہ نے معین کر دی تھی۔ یہ اور بات بالکل واضح ہے، اللہ کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی قہاری، اس کا یہ منطقی تقاضا ہے، اس کا علم محیط، وہ ڈیزائن پورا اس کا بن چکا ہوا تھا، تبھی تو اس نے بنایا ہے، اس کے اندر تمام مقادیر معین تھی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ مقادیر کا لفظ جو ہم نے آج پہلی شیٹ جو آپ نے دیکھی تھی، مقدار قدر ہی سے بنا ہے، یہ اسم اعلیٰ اور اس کی جمع مقادیر ہے۔ دوسری حدیث، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر شے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے ایک اندازے کے مطابق معین ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کسی کا عاجز ہو جانا۔ اب عجز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، عجز یہ ہے، بزدلی کو بھی عاجزی کہا جائے گا، آدمی کسی کام کرنے سے کسی وجہ سے عاجز ہے، وہ بھی یہ شاکلہ کا حصہ ہے، یہ اس کے جینز ہے، اس کے اندر آیا یہ سب کچھ۔ کوئی بہادر ہے، کسی میں تحور زیادہ ہے، کسی میں احتیاط پسندی زیادہ ہے، مصلحت کوشی زیادہ ہے، کوئی حساب کتاب سے چلنے والا ہے، جو کوئی جو ہے بکٹر دوڑنے والا، یہ چیزیں۔ حتی العجز والکیس، کیس کہتے ہیں ذہانت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کیس، یہ باب، یہ اصل میں صفت مشبہ بن گیا، کیسن فعیل کے وزن پر، کیسن جس میں ذہانت، فطانت بہت ہو۔ اب یہ ذہانت کسی کی کتنی ہے؟ ذہانت نہیں بڑھ سکتی، شارپ کی جا سکتی ہے، آپ چھری کو تیز کر لیجئے، لیکن یہ کہ اس کا سائز تو وہی رہے گا، چھری تو وہی رہے گی، لیکن یہ کہ ذہانت کو آپ شارپن کر لیں یا ذہانت کو آپ بروئے کار لے آئیں، لیکن وہ جو بھی دی ہے اللہ نے وہ اتنی رہے گی، اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ ان بلٹ چیزیں ہیں، گیون چیزیں ہیں انسان کے لیے، یہ اس کے شاکلہ کا جز ہے۔ تیسری حدیث، وعن ابی ہریرہ قال، اور یہ جو روایت تھی یہ بھی امام مسلم کی تھی اور تیسری بھی امام مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم اور موسیٰ کے درمیان ایک محاجہ ہوا، بحث ہوئی۔ فحج آدم و موسیٰ، فحج، اور آدم جو ہے وہ موسیٰ پر غالب آ گئے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے یہ کہا، انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ، خلقک اللہ بیدہ، آپ ہیں نا وہ آدم جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔
وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور پھر آپ نے اپنی روح میں سے پھونکا، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور سارے اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدے میں ڈال دیا، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اور پھر آپ کو اپنی جنت کے اندر اس نے مقام دیا اور وہاں ٹھہرایا، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ، پھر یہ آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے ہم انسانوں کو جو ہے زمین پہ اٹھا دے مارا، زمین پر اتروا دیا، گویا کہ الزام پروسیکیوشن کر رہے ہیں حضرت موسیٰ حضرت آدم کی، اللہ نے یہی احسانات آپ پر کیے اور آپ نے اپنی اس غلطی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرا دیا۔ قال آدم، اب حضرت آدم کی باری آئی، انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، آپ وہی موسیٰ ہیں نا جنہیں اللہ نے چنا ہے، چنا رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ خاص ایک مقام تھا جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا ہے۔ وَآتَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر وہ آپ کو تختیاں دی تھیں جو سٹون کی، سٹونی ٹیبلٹس، جس کے اندر ہر شے ہدایت کا پورا سامان موجود تھا۔ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہ قرآن مجید میں ہے، اور آپ کو قریب کیا تھا گفتگو کرنے کے لیے، کوہ طور پر بلایا، براہ راست مکالمہ کیا۔ فَبِكَمْ وَجَدتَّ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تو تم نے کیا دیکھا، تورات میں کیا پڑھا کہ کائنات کی تخلیق سے کتنا عرصے پہلے اللہ نے تورات لکھ دی تھی؟ قال موسیٰ 40 عاماً، تورات میں ہوگا کہیں یہ کہ تورات اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 40 برس پہلے لکھ دی۔ قال آدم، پھر حضرت آدم نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس میں آپ نے یہ آیت بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ ہدایت سے عارضی طور پر وہ گویا کہ منحرف ہو گئے؟ قال نعم، موسیٰ نے کہا ہاں یہ تو میں نے پڑھی۔ قال فتلومنی علی ما عملت عملا كتبه الله على ان اعمله قبل ان يخلقني ب40 سنة، تو اب کیا آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو اللہ نے لکھ دی تھی میری تخلیق سے بھی 40 برس قبل؟ اخلقہ ہے یہاں پر، اخلقہ، جبکہ میں پیدا کیا جاؤں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج آدم موسیٰ، تو حضرت حضور نے فرمایا کہ موسیٰ حضرت آدم جو ہے وہ بازی لے گئے حضرت موسیٰ پر۔ اب یہاں پہ جو لفظ میں چاہتا ہوں خاص طور پر نوٹ کر لیں، اس حدیث میں کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ذہنوں میں، وہ لفظ کتاب ہے، کتب، یہ کتاب ہے اللہ کا وہ علم قدیم، اس کو اسی کے حوالے سے اسی دروازے سے اس حدیث میں داخل ہوں گے تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر ادھر ادھر کہیں بھٹک جائیں گے تو پھر یہ کہ اس سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ علم قدیم ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔